ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے نفس کے گناہوں کے تقاضوں پر غالب ہو جاؤں. کوئی عقل والا مومن ایسا نہیں ہے جو پاگل نہ ہو، اور عقل رکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ ہم بھی ولی اللہ ہو جائیں اچھے کام کر کے، اور برے کام سے ہم بھی بچ جائیں. لیکن شیطان، نفس، معاشرہ، ماحول سے اس کی دل میں ماضی کے گناہوں کے تقاضے اور ماضی کی خراب عادتیں، نفس میں گناہوں کے تقاضوں کے انگارے جوش کر رہے ہیں. لہذا ولی اللہ بننے کا آج عظیم الشان اور بہت آسان، عظیم الشان اور بہت آسان نسخہ بتا رہا ہوں. پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. اب سنو، قرآن پاک اور حدیث پاک سے اکثر اس تصور کو مدلل اور مستدل کرتا ہے اور مقتبس کرتا ہے اور مستنیر کرتا ہے، اور قرآن پاک و حدیث پاک منیر ہیں اور ہم اس وقت مستنیر ہیں، اور کلام اللہ سے نور اقتباس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اس تصور کو کلام اللہ سے ثابت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جہنم سے ہم کہیں گے قیامت کے دن، حل امتلأت، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ فتقول، جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید. اللہ تعالیٰ کچھ اور جہنمی دوزخی ہیں، پیٹ نہیں بنا لی. تو بے گناہوں کو کیسے اللہ پیدا کر کے ڈالے گا؟ بے گناہ دوزخ میں ڈالنا کیسے جائز ہوگا؟ کیونکہ ظلم سے اللہ پاک ہے. لیکن جب جنت کو سے پوچھیں گے کہ اے جنت تیرا پیٹ بھر گیا، تو جنت کہے گی حل من مزید، اور کچھ اہل جنت کچھ اور ہیں. تو اس وقت تو جنتی سب ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک جدید اور نئی مخلوق پیدا کر کے بغیر کسی نیک عمل کے ان کو جنت میں ڈال کر جنت کا پیٹ بھر دیں گے. کیونکہ انعام دینا اور رحم کرنا ہر صورت میں کریم کی شان ہے، مگر بے گناہ کے دوزخ میں ڈال دینا کسی صورت سے کریم کے لیے جائز نہیں. لہذا دوزخ میں تو اللہ تعالیٰ دوسرا طریقہ علاج فرمائیں گے اس کے پیٹ بھرنے کا، اور جنت میں اللہ ایک مخلوق پیدا کر کے اس میں ڈال دیں گے. جب مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھایا تو ایک طالب علم نے کہا کہ استاد جی میں اسی میں ہو جاتا تو اچھا تھا، دنیا میں نہ آتا، وہی نئی مخلوق. فرمایا بے وقوف ہے تو، اس کو کیا مزہ آئے گا؟ جنت کا مزہ تو ہم لوگوں کو آئے گا جو ہزاروں روزہ نماز اور نظر بچانا ہر وقت گناہ سے ہزاروں مصیبت اٹھا کے جو جائیں گے، مزہ ان کو آئے گا. ہست بھر اندازے رنج سفر، منزل کا مزہ سفر کی مشقتوں کے بعد ملتا ہے. لیکن شیرینی اور لذات مقر، مٹھاس اور اپنے وطن کی لذت، ہست بر انداز رنج سفر، جتنی سفر میں تکلیف ہوتی ہے پھر منزل پر جا کر مزہ آتا ہے.